بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کے کھودے ہوئے کنویں۔ سعودی عرب کا ایک دور افتادہ گاؤں لینا عہد قبل اور از تاریخ کے کئی عجائبات پر مشتمل ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کے بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والا ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہی سے ہو کر جاتی تھی۔ اب بھی سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ یہ قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے۔ اس بے آب و گیاہ علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودے، تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل اس سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اصلی حالت پر موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنووں کو چاروں اطراف پر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 کلومیٹر گہری تک کاٹا تھا اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنووں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے تھے۔ لشکر میں جنات کی بھی شامل تھے۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے کمانڈر سپتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہنسنے کی وجہ سے پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سپتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے اور سیدنا سلیمان کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت ہمو کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت ہموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینا عراق کے شہر واسطہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنووں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے۔
नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहाँ यही अगले सीजन तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सयाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी मौजूद है। अलावा अजी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी अरब ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 में तामीर होने वाले इस किले को गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद है। इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर किया गया है। तो नाज़रीन किराम, ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।